اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہمیں 10 ذوالحجۃ الحرام یعنی عید قربان کا دن دیکھنا مالک نے نصیب فرمایا ہے۔ 1445 ہجری کی یہ عید الاضحیٰ ہے اور بمطابق 17 جون 2024 جس میں آپ اور ہم حاضر ہیں۔ اللہ کریم کی عطا اور توفیق سے یہ عید قربان کی نعمت اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ماہ مقدس کے اندر یادگار ابراہیم جو ہمارے ارکان اسلام میں ایک اہم ترین رکن ہے، حج، جس کی ادائیگی 9 ذوالحجۃ الحرام کو حجاج کرام نے کی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان حاجی بنے۔ اللہ کریم ان تمام کا حج اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مقامات مقدسہ پر حجاج بھی ہیں اور ظاہری بات ہے پھر انہوں نے قربانیوں کی طرف بھی رغبت کی ہے، اور آج پاکستان میں بھی عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہے یعنی 10 ذوالحجۃ الحرام ہے، اور یہ عظیم وہ دن ہے کہ جس میں اللہ کریم کے پیاروں کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ حالات جس طرح کے بھی ہوں، حالات کا رخ جدھر بھی ہو، مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہو اور غربت دندناتی ہوئی ہمارے ملک میں پھر رہی ہو، لیکن قربان جائیے مسلمانوں کے جذبوں پر، مسلمانوں کے نظریات پر، مسلمانوں کی عظمت و شان پر کہ اہل اسلام نے مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا کہ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خیرات بس صورت قربانی کرتے ہیں، لاکھوں لاکھ روپے کے جانور خرید کر کے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ یہ اللہ کریم نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ نظریاتی طور پر ہم ظاہری بات ہے مسلمان ہیں،
اور مسلمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم اٹل ہوتا ہے، اور اس کے آگے ہمیں کسی کی رائے یا کسی کی ذاتی اس کی سوچ، اس کو ہم کسی کھاتے میں نہیں لاتے۔ تو بہرحال آج ہم نے سورہ صافات کی وہ چند آیات بینات کی تلاوت کی ہے جو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق مالک کائنات نے کلام فرمایا ہے۔ آئیے سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے لے کر 111 تک کی آیت بینات کا خلاصہ، مفہوم، تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رب کائنات میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ آج چونکہ یادگار ابراہیم میں سے قربانی کے متعلق کلام ہوگا اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک عمر جو ہے وہ روایات کے مطابق 86 سال 99 سال ہو گئی۔ اولاد کی نعمت سے مالک نے نوازا نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ بندے کو کتنی پیاری ہوتی ہے۔ جس کی اولاد نہیں ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں روپے کا مالک ہو، لیکن اولاد وہ نعمت ہے کہ جو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سے بھی قیمتی ہے۔ دولت کو بندے چاٹتے تھوڑی ہیں، اولاد کو تو بندے چومتے بھی ہیں، پیار بھی کرتے ہیں۔ بار الہ میں عرض کی، رب ہب لی من الصالحین، اے مالک مجھے ایک صالح، نیک، متقی، پرہیزگار فرزند ارجمند عطا فرما، مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما۔ تو مالک کائنات نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ اب دعا مانگنا بندے کا کام ہے، دعا کو شرف قبولیت سے نواز دینا یہ اللہ کریم کی ذمہ داری ہے، اس کا کام ہے، اس کی کرم نوازیاں ہیں۔ دعا مانگنی بندے کو نہیں چھوڑنی چاہیے، اور دوا جہاں استعمال کرنے کی بات ہو تو وہاں دوا بھی استعمال کرنی چاہیے۔ دعا بھی سنت ہے اور دوا بھی سنت ہے۔ بیماری آ جائے، طبیعت خراب ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے دعا، اور پھر حکیم و طبیب و ڈاکٹروں سے دوا، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ علاج معالجہ بھی سنت ہے، لیکن دعا اولین ہے۔ دعا وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن کریم میں اعلان کیا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ مالک کائنات نے دعا کے بارے میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ وَإِذَا کلمہ شرط ہے، فرمایا حبیب شرط یہ ہے کہ جب کوئی مانگنے والا تیرے دربار میں آ کر کے سوال کرے اور میرے متعلق پوچھے فَإِنِّي قریب، کہہ دینا کہ پس اللہ قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، اللہ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے جب کوئی اسے پکارے۔ تو قرآن کریم نے واضح طور پر یہ بھی اعلان کیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تم نماز سے فراغت پا چکو تو دعا کے اندر محنت کیا کرو۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے متعلق اعلان کیا الدعاء نور السماوات والارض
دعا زمین و آسمان کا نور ہے۔ فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ الدعاء حب القضاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا بھی مغز ہے۔ بے اولادی ہو، ناچاکی ہو، گھریلو جھگڑے ہوں، حالات جس قدر گھمبیر ہو جائیں، اولاد کئی سالوں سے مالک عطا نہ کر رہا ہو تو ٹینشن پریشانی ذرا بھی نہیں لینی چاہیے۔ مالک کائنات کے پیغمبر ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی مبارک زندگی پہ غور کیا جائے کہ بڑھاپے کا عالم میں بڑی عمر ہے، رب کائنات کی بارگاہ میں پھر بھی دعا ترک نہیں کی۔ رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من الصالحین۔ پھر بارگاہ الوہیت سے جو فرزند ارجمند ملا، کیا انداز ہے اس کا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نعمت کو مالک کائنات نے عطا فرما دیا۔ اور آپ جانتے ہیں گزشتہ ابھی جو جمعہ گزرا ہے ہمارا موضوع تھا اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف، وہ قربانی جس بیٹے کی آپ نے کرنا چاہی وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کے اوصاف ہم نے جمعے میں بیان کیے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے یہ فرزند ارجمند عطا فرمایا اور کمال کا یہ فرزند عطا فرمایا۔ اب قرآن کریم کو ہی پڑھتے ہیں۔ آگے قرآن کریم نے کہا آزمائشوں پر آزمائشیں آپ پر گزری ہیں، آزمائشیں بھی کڑی، امتحان بھی کڑے، اور سخت ترین حالات سے آپ دو چار ہوئے، لیکن زباں پہ شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ حالات جس دھارے میں بھی بہہ رہے ہوں، لیکن بندہ مومن اللہ اکبر اس کی سوچ کا محور و مرکز رسول اللہ کی ذات اور اللہ کے فرامین ہوتے ہیں۔ بہرحال بات بہت آگے نہ بڑھ جائے، قرآن کریم نے آگے اعلان کیا، سماعت کیجئے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ اب پیارے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر جب وہ اس کے ساتھ کوشش کرنے کے قابل ہو گیا، یعنی اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام بڑے ہوئے، لڑکپن میں پہنچ گئے، اب کام میں ہاتھ بٹانے لگ گئے، ساتھ کام کاج کرنے کے قابل ہو گئے، تو مالک کریم نے اعلان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ باپ اور بیٹا یہ دو رشتے ایسے ہیں کائنات عالم میں کہ جن جیسا رشتہ کائنات عالم میں ہے ہی نہیں۔ اولاد بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن رسول اللہ کی بیٹی کے علاوہ جس کا بھی نسب چلا ہے وہ بیٹے سے چلا ہے۔ بیٹا نسل کی بقا ہوتا ہے، بیٹا نسب کا وارث ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی خصوصیت ہے کہ آپ کا نسب خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے چلا ہے۔ بہرحال اب یہ دونوں باپ اور بیٹا ہیں، باپ اور بیٹے کی گفتگو ہے۔ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، آپ جناب والا آج کے نوجوان کی طرح کوئی ہوتا تو وہ کہہ دیتا ابا جی آپ نے خواب دیکھا ہے، تو خواب کی کیا حقیقت ہے؟ خواب کو خواب رہنے دیجئے، خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر نہ رہیے، خواب ہے، خواب ہے۔ جیسا کہ آج ہمارے نوجوان بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ابا جی آپ کا دماغ کام نہیں کرتا۔ میں نے کہا نوجوان جب تیری زبان پر یہ جملے آئے تیری زبان گونگی کیوں نہیں ہو گئی؟
کہ تو نے باپ کو کہا کہ ابا جی آپ کا دماغ کام نہیں کرتا، اماں جی آپ کا دماغ کام نہیں کرتا، اماں جی آپ بوڑھی ہو گئی ہیں، اب آپ کا حافظہ کمزور ہو گیا، آپ کی نگاہ کمزور، ذہن کمزور ہو گیا، بچوں کی طرح گفتگو کر رہے ہیں۔ اب باپ بڑھاپے کی عمر کو ہے، 100 سال سے بھی زیادہ کی عمر پا لی ہے۔ اب جناب والا غور کیجئے، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے۔ ابا جی کیا کہا خواب دیکھا؟ انی اذبحو کا، بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، بیٹے آپ بتائیں آپ کی رائے کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ اب یہ نہیں کہا کہ بیٹے میں ذبح کروں یا نہ کروں، رائے پوچھنی ہے کہ جو میں نے تعلیم و تربیت کی ہے، جو میں نے اپنے لخت جگر نور نظر کی تعلیم و تربیت کی ہے، یا ان کی والدہ محترمہ نے تربیت کی ہے، اس کا رزلٹ لینا ہے، اس کا رزلٹ دیکھنا ہے کہ بیٹا کتنا باادب ہے۔ اب کہا بیٹے تو بتا فانظر ماذا تری، اب تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کریم کے جملے سنیے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ اکبر۔ اے میرے باپ، اے میرے والد بزرگوار، اے میرے ابا جان، آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی تسبیح اونچی پڑھ سکیں گے آپ؟ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ او بیٹے، جو لاکھوں روپے کے قربانی کے جانور تو لاتا ہے، لیکن باپ کا دل دکھاتے ہوئے اس کو گھر میں بٹھا رکھا ہے۔ لاکھوں روپے کی قربانی کے جانور لا کر کے ذبح کرتا ہے، لیکن باپ کو منہ دکھاتا ہے۔ قربانی بھی کریں گے، باپ کو بھی راضی کریں گے، باپ کی بھی دل جوئی کریں گے، ماں کی بھی دل جوئی کریں گے۔ بھائی یہ تو جانور ہے نا، جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے ہیں۔ آج کے دن اس قربانی کے علاوہ کا عمل اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا قربانی کرنے کا ثواب ہے، کہ عید الاضحیٰ کے دن خون بہانے سے زیادہ ثواب کسی عمل کا نہیں ہے، اور آج اللہ کی راہ میں خون بہایا جائے گا۔ اب یہ جانور کا خون ہے۔ یہاں بیٹے سے پوچھا جا رہا ہے، بیٹے بتا، میں نے تجھے ذبح کرنے کا خواب دیکھا ہے، اب تیری رائے کیا ہے؟ پیارا اسماعیل علیہ السلام کیا حسین انداز میں، ابا جی آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی میری جان حاضر ہے، میرا سر حاضر ہے، میری گردن حاضر ہے، آپ کیجئے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ کیا حسین انداز ہے۔ آگے قرآن نے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ اب تھوڑا سمجھنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ تو بیٹے میں آپ کو ذبح تو کر دوں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے آپ سے مشورہ لیا، آپ نے کہا آپ کر دیجئے، بیٹے میں آپ کو ذبح تو کر دوں، آپ کیا کریں گے؟ سنیے جملے قرآن کے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ باپ کے سامنے صبر بیٹے کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، تو باپ اور بیٹے کی گفتگو کا انداز کیا حسین انداز ہے۔ باپ گفتگو کر رہا ہے، بیٹا جواب دے رہا ہے، اور بیٹا آج کے بیٹے کی طرح نہیں ہے، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، اور گفتگو کی جو کیفیت ہے 1400 سال پہلے نہیں، ہزاروں سال پہلے مالک کائنات نے وہ گفتگو محفوظ کی، اور پھر اپنے پیارے حبیب لبیب علیہ السلام پر جب قرآن اتارا تو قرآن کریم میں وہ گفتگو مالک کائنات نے بیان کی ہے۔ ابا جی آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہے، اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والا ہو جاؤں گا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، بیٹے کو آداب کس نے سکھائے؟ یہ ان کی کرامت ہے یا ان کی والدہ محترمہ کا پیار یا ان کے گھر میں تعلیم و تربیت کا انداز؟ تو جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اللہ کا شکر ہے آج مسلمان بڑے خوش ہیں، اور خوش ہونا بھی چاہیے۔ عید الاضحیٰ کا مبارک
دن اللہ نے عطا کیا، اور قربانیاں جو کر سکتے ہیں انہوں نے جانور لیے، اجتماعی قربانیوں میں حصہ ڈالا اور اپنی خوشی کا اظہار کیا، تو اللہ کریم نے یہ جن کو سعادت دی ہے وہ ساتھ ساتھ ماں باپ کے بارے میں بھی سوچ لیں، اپنے اخلاق کے بارے میں بھی سوچ لیں، اپنے کردار کے بارے میں بھی سوچ لیں، اپنی سوچ کا دائرہ کار جو ان کا ہے اس کے بارے میں بھی ذرا غور فرما لیجئے گا کہ ہماری سوچ کا دائرہ کار کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اللہ کے قرآن کی اگلی آیات کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور اللہ نے چاہا تو ہم بالکل وقت کی پابندی کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ آگے قرآن کریم نے کہا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اب باپ اور بیٹے کی گفتگو ہو چکی ہے اور باپ بتا چکا ہے میں نے خواب دیکھا، ابراہیم علیہ السلام، بیٹے نے رائے کا اظہار کر دیا۔ اب قرآن کریم نے کہا جب دونوں نے، باپ نے بھی اور بیٹے نے بھی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی، ہمارے ان دونوں برگزیدہ بندوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اللہ اکبر! اس وقت کا حال نہ پوچھ، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، بیٹا بڑھاپے میں ملا ہے، بیٹا بڑھاپے میں ملا ہے اور کئی آزمائشوں سے گزر کر کے ساتھ کام کاج کرنے کے قابل ہوا ہے، اب بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ قربان جاؤں اس اسماعیل علیہ السلام پر، اور قیامت تک آنے والے بیٹوں کو بتا دیا او بیٹو، باپ تمہارا مالک ہے، چاہے تمہیں ذبح بھی کر دے۔ حالانکہ کوئی باپ ذبح کرتا نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کا پختہ ارادہ کر کے لٹا لیا ہے، بتا دیا، اشارہ دے دیا قیامت تک آنے والے لوگوں کو او بیٹو، اگر باپ تمہیں ذبح بھی کر دے تو اف نہیں کہنی، اف نہیں کہنی۔ یہاں تو بات بات پر جناب والا موڈ خراب کیا جاتا ہے، بات بات پر منہ چڑھایا جاتا ہے، بات بات پر باپ کی بات کا انکار کیا جاتا ہے اور باپ کے حکم کی حکم عدولی کی جاتی ہے۔ نا میرے دوست، میرے عزیز، تو بہت بڑا انسان ہے، تجھے اللہ نے بہت کچھ دے دیا ہے، لیکن یاد رکھ باپ کا جوتا اگر بیٹے کے پاؤں میں آ جائے تو بیٹا باپ کا باپ نہیں بنتا، وہ بیٹا ہی رہتا ہے، اور بیٹا بن کے رہ، اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے کچھ سیکھنے کی کوشش کر۔ اب کیا ہوا جناب؟ پیشانی کے بل لٹا دیا، ہاتھ میں چھری ہے، اور ہم تیزی سے اگلے جملے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب چھری لے کر کے چلانا چاہیے اور چلا دی۔ اب چھری تو چل رہی ہے لیکن کاٹ نہیں رہی، کاٹ نہیں رہی۔ تفسیر میں لکھا ہے 70 مرتبہ چھری تیز کی، چلائی چلی لیکن کاٹا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں پیارے ابراہیم کا حکم تھا کاٹ، اللہ کا حکم تھا چھری تو نے چلنا ہے۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں چل، چلنا ہے، ان کا حکم بھی ماننا ہے، لیکن میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں چلتی بھی رہے اور کاٹ بھی نہ۔ اونچی آواز سنا سکیں گے آپ؟ اب غور کیجئے، اگر ابراہیم کہتے ہیں چل، وہ چلتی نہ، تو پیغمبر کے حکم کی حکم عدولی ہو جاتی۔ مالک نے فرمایا چھری تو نے چلنا ہے، تو نے چلنا ہے، میرا پیغمبر کہہ رہا ہے چل چل، لیکن میرا حکم ہے کاٹنا۔ مالک یہ کیا ہے؟ فرمایا ہاں تم نے غور کیا، لوگوں غور کرنا۔ آگ کو بھی کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، بجھنا، جلتی رہ۔ جملہ سنیے پھر اللہ کا ذکر کیجئے گا، اختتامی مراحل میں پہنچ چکے۔ آگ تو جلتی رہ لیکن جلانا، اور آواز اونچی سنا دیجئے آپ جناب والا۔ آگ بجھ جاتی تو کمال تو نہ ہوا نا، بجھ گئی آگ تو بجھی ہوئی آگ تو نہیں جلاتی نا۔ کمال تو یہ ہے جلتی رہ لیکن جلا نہ، چھری چلتی رہ لیکن گلا
نہ کاٹ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ سماعت کریں گے تو ہم اگلے جملے کی طرف قرآن کریم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فرمایا مالک کائنات نے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی۔ اللہ اکبر، کیا ندا فرمائی؟ کلام مجید سنیے۔ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہا ابراہیم جو تم نے خواب دیکھا ہے اس خواب کو تم نے سچا کر دکھایا۔ اب پھر آپ جانتے ہیں کہ مینڈھا جنت سے مالک کریم نے بھیجا اور پھر وہ آیا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر وہ ذبح تو ہو گیا، لیکن قیامت تک کے لیے یہ ایک سنت قائم ہو گئی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی کی ہے جبکہ دمبا ذبح ہو گیا، اور قیامت تک لوگ جانوروں کی قربانیاں سنت ابراہیمی سمجھتے ہوئے کرتے رہیں گے، رسول اللہ کی سنت سمجھتے ہوئے کرتے رہیں گے، اور ثواب ڈھیروں ڈھیر کماتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار کر کے چلے جائیں گے۔ قربانیاں ضرور کیجئے، خوش دلی سے کیجئے، اور ادب کے دامن کو پکڑ کر کے کیجئے۔ قربانیاں کرنے کے بعد ان کی جو کھالیں ہیں وہ آپ دعوت اسلامی کو عطا فرمائیے۔ دعوت اسلامی اس کا بڑا بہترین مصرف کرتی ہے، بہت اچھے انداز میں استعمال کرتی ہے، اور وہ کھالیں جو ہیں قرآن و سنت کا پیغام عام کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور غریب غربا لوگوں میں گوشت کی تقسیم کاری، عزیز و اقارب میں، محلے داروں میں و دیگر افراد میں گوشت کی تقسیم کاری بھی کیجیے گا۔ عرشوں کا مالک مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کر دے۔